امریکی صدر جو بائیڈن امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار۔ جو بائیڈن نے سوشل میڈیا پر دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے کہا، میری دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہے۔ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے بات کروں گا۔ باقی مدت کے لیے بطور صدر ذمہ داریاں نبھاتا رہوں گا۔ امریکی صدر بننا میرے لیے فخر کی بات ہے۔ گزشتہ 3.5 سال ہم نے بطور قوم بے پناہ ترقی کی ہے۔ آج امریکہ دنیا کے سب سے مضبوط معیشت ہے۔ صدر جو بائیڈن پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا۔ وائٹ ہاؤس کے باہر ڈیموکریٹس کا جو بائیڈن کے خلاف احتجاج، الیکشن سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا تھا۔ بائیڈن کے دستبردار نہ ہونے پر ڈونرز نے بھی فنڈز روکنے کی دھمکی دی تھی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی حملے کے بعد سے انتخابی مہم زور و شور سے جاری۔ مشیگن میں خطاب میں کرتے ہوئے کہا کہ جمہوریت کے لیے گولی کھائی میں انتہا پسند نہیں ہوں۔ جمہوریت کو ریپبلکنز نہیں ڈیموکریٹس سے خطرہ ہے۔ ڈیموکریٹک پارٹی کو ابھی تک نہیں معلوم کہ ان کا امیدوار کون ہے۔ ریپبلکن پارٹی پہلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ چین اور روس سمیت عالمی رہنماؤں سے بہترین مراسم کا بھی دعویٰ۔ بولے کہ قاتلانہ حملے کے دوسرے روز چینی صدر نے میرے نام خوبصورت پیغام لکھا۔ فرینکفرٹ واقعے میں کوئی پاکستانی ملوث ہوا تو بانی پی ٹی آئی بچا نہیں سکیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات کا انتباہ، پاسپورٹ منسوخ کرنے کا عندیہ بھی دے دیا۔ پریس کانفرنس میں واضح کیا کہ ویڈیوز کی مدد سے ملزمان کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی میں پیپلز پارٹی کی حمایت کا بھی یقین ظاہر کر دیا۔ عطا تارڑ نے اسد قیصر سے بھی ایم این اے سے رابطوں کے ثبوت مانگ لیے۔ سوال کیا کہ کس نے رابطہ کیا، کسی نمبر سے کیا اور کس سے کیا، تفصیلات دی جائیں۔ عدم استحکام کو پی ٹی آئی کا منشور قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا کہ بنو امن مارچ میں بھی تحریک انتشار کے لوگ شامل تھے۔ نام نہاد منصف نے سازش کے ذریعے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ کو تباہ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعظم نے عوامی ترقی کے معاملات پر سیاست سے گریز کی تلقین کر دی۔ اسلام آباد میں جناح میڈیکل کمپلیکس کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب سے خطاب میں دعویٰ کیا کہ ماضی میں پی کے ایل آئی منصوبے میں رخنہ ڈالنے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اعظم نے جناح میڈیکل کمپلیکس کو 1 سال میں مکمل کرنے کا عزم بھی ظاہر کر دیا۔ بولے غریبوں کا مفت علاج کیا جائے گا۔ یاد دلایا کہ 6 ماہ میں لوڈ شیڈنگ ختم کرنے کی بات پر ان کا مذاق اڑایا گیا، لیکن نواز شریف کی قیادت میں لوڈ شیڈنگ ختم کر کے دکھائی۔ تحریک تحفظ آئین کے جمعے کو ملک بھر میں احتجاج کی کال۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مخالفین کی جانب سے ایم این ایز کو خریدنے کی کوششوں کا دعویٰ کر دیا۔ وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے اراکین کے خلاف کریک ڈاؤن کا بھی الزام۔ ویڈیو پیغام میں کہا کہ ملک میں آگ اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ حکومت امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے میں ناکام ہو گئی۔ قیامت خیز اور بے تحاشا مہنگائی نے عوام کو تباہ کر دیا۔ جی ٹی اے سمیت دیگر جماعتوں سے احتجاج میں شرکت کی اپیل۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے غیر جمہوری اقدار اور حادثاتی اقتدار کو المیہ قرار دے دیا۔ ایکس پر اپنے بیان میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ ملکی سیاست میں حادثات کے منتظر لوگ شیروانی تیار کروا کے بیٹھے رہتے ہیں۔ 75 سال میں بے شمار سیاسی حادثات ہوئے۔ بولے حادثاتی سیٹ اپس نے سیاستدانوں، ٹیکنوکریٹس اور بزنس مین کی ایسی نسل کو جنم دیا جو شیروانی سلوا کر تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق کا بھی ملک میں مایوسی، جھوٹ، تشدد اور انتشار کا زہر پھیلائے جانے کا شکوہ۔ بولے توڑنا آسان مگر جوڑنا بہت مشکل کام ہے۔ گربان پھاڑنے سے فرصت ملے تو سوچیں ہم اجتماعی خودکشی پر کیوں تلے ہیں۔ توشہ خانہ کیس 2 اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی گرفتاری کے خلاف درخواستیں آج سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس سمن رفت امتیاز سماعت کریں گے۔ گرفتاری غیر قانونی ہے، رہا کرنے کے احکامات دیے جائیں۔ آئندہ گرفتاری کو عدالتی احکامات سے مشروط کیا جائے۔ درخواست میں استدعا، نیب ٹیم سماعت سے قبل بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے تفتیش نہ کر سکی۔ 2.5 گھنٹے انتظار کے بعد ٹیم واپس چلی گئی۔ پی ٹی آئی کا الیکشن کمیشن کے تمام عہدیداروں کو ہٹانے کا مطالبہ۔ چیف الیکشن کمشنر اور 4 صوبائی ممبران کے خلاف آج سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ۔ ریفرنس میں انتخابی نشان چھیننے، لیول پلینگ فیلڈ نہ دینے اور عام انتخابات مقررہ وقت پر نہ کرائے جانے کو جواز بنایا جائے گا۔
بانی پیچا نے بطور وکیل علی ظفر کو الیکشن کمیشن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کی ذمہ داری سونپ دی۔ بنوں میں جرگے کی کوششوں سے امن قائم ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور آج جرگے سے بات چیت کا عندیہ دے دیا۔ بولے کہ عوام کے نمائندے ہیں، تحفظات دور کریں گے۔ کچھ لوگ سرکاری اہلکار بن کر گھوم رہے ہیں جن پر سب کو تحفظات ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے پولیس کو شہر میں گھومنے والے مسلح افراد کی گرفتاری کا بھی حکم دے دیا۔ پورے صوبے میں کارروائیوں کی ہدایت۔ گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا آمنے سامنے۔ فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کو پیچھے حکومت کی 10 سالہ کارکردگی پر مناظرے کا چیلنج دے دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے دعویٰ کیا کہ مولانا فضل الرحمان اسد قیصر سے چکر لگوا کر پی ٹی آئی سے انتقام لے رہے ہیں۔ فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کے حد تک عزت کے نوٹس کو بھی بے حیثیت قرار دے دیا۔ جس کی عزت نہیں وہ حد تک عزت کا نوٹس کیا دے گا؟ بیرسٹر سیف کا بھی فیصل کریم کنڈی کے چیلنج پر رد عمل سامنے آ گیا۔ بولے علی امین گنڈاپور فضول باتوں پر کان نہیں دھرتے۔ فارغ بیٹھا گورنر توجہ حاصل کرنے کے لیے نفرت انگیز بیانات دے رہا ہے۔ آئی پی پی ایس معاہدے درد سر بن گئے۔ ملک بھر میں تاجر یکزباں معاہدے ختم کرنے کا مطالبہ زور پکڑنے لگا۔ آئی پی پی سے معاہدے ہی بجلی مہنگی ہونے کی بھی وجہ۔ 25% انڈسٹری بند ہو چکی۔ بجلی سستی نہ کی تو صورتحال مزید ابتر ہوگی۔ تاجروں نے ہاتھ کھڑے کر لیے۔ حکومت معاہدوں کی وجہ سے بعض پاور پلانٹ سے فی یونٹ بجلی 750 روپے میں خریدنے پر مجبور۔ سابق وفاقی وزیر گوہر اعجاز کا انکشاف آگاہ کیا کہ کول پاور پلانٹ سے اوسطاً 200 روپے فی یونٹ بجلی خریدی جا رہی ہے۔ ونڈ اور سولر کا بھی فی یونٹ 50 روپے کا پڑ رہا ہے۔ مہنگی ترین آئی پی پیز کو ادائیگی کی مد میں 95 ارب روپے سونپنے جانے کا بھی انکشاف سامنے آیا۔ دنیا بھر میں مائیکروسافٹ ونڈوز میں خرابی کا تیسرا روز۔ ماہرین نے مکمل بحالی میں ہفتوں لگنے کا امکان ظاہر کر دیا۔ پاکستان میں بھی سوشل میڈیا اپلیکیشن ایک کے بعد ایک ڈاؤن ہونے لگی۔ تیسرے روز بھی واٹس ایپ سروسز مکمل بحال نہ ہو سکی۔ غیر قانونی وی پی این کے استعمال نے کروڑوں پاکستانی صارفین کو سائبر سپیس میں غیر محفوظ بنا دیا۔ وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے تاحال صارفین کی شکایات کے منتظر۔ ادارہ امراض قلب کراچی میں لاکھوں روپے کی ادویات کی مبینہ چوری پکڑی گئی۔ اسپتال کا ایک افسر معطل۔ ملوث ملازمین کے خلاف تحقیقات کا آغاز۔ پروگرام خبر کیا ہے؟ میو اسپتال لاہور کے ایمرجنسی کی تعمیر میں ناقص میٹیریل کا استعمال بھی سامنے لے آیا۔ کروڑوں کا ہیر پھیر، سیپیج اور لیکیج سے مریضوں اور ملازمین کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ادھر ملک میں اعلیٰ تعلیم کی گرتی ساکھ، مگر سرکاری وائس چانسلرز کے بارے نیارے۔ ایچ ای سی نے تنخواہیں بڑھانے کا فیصلہ کر لیا۔ قومی خزانے پر سالانہ 1 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ کراچی میں بارش نے گرمی کی چھٹی کر دی، لیکن گلیاں اور سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں سڑکوں پر گڑھے پڑ گئے۔ گھنٹوں بعد بھی شہر بھر میں نکاسی آب کا کام شروع نہ ہو سکا۔ مصروف ترین شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ لاہور میں بھی مانسون کے بادل خوب برسے، کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش ریکارڈ کی گئی۔ گرمی میں بھی نرمی آ گئی، شہریوں کے چہرے کھل اٹھے۔ مانسون کا نیا سسٹم بھی ملک میں آج سے داخل ہوگا۔ پی ڈی ایم اے نے متعلقہ حکام کو الرٹ کر دیا۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں طوفانی بارشوں کا امکان۔ ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی 27 جولائی تک بارشیں متوقع۔